أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. كما قال عيسى. رات اس کتاب سے میں نے کچھ سکھایا تھا. یہ کتاب اصل شیخ ابن عطا اسکندری کی. یہ کتاب عربی میں تھی. حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ نے حضرت حکیم الامت ماں شفیع تھانوی سے اس کا ترجمہ کرایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں مکہ معظمہ میں مہینوں کے لیے گئے تھے بغرض استفادہ فیض حاصل کرنے کے لیے. حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گئے تھے. حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ میں یہ عربی والی کتاب آئی، دیکھا ہوگا. حضرت وہاں تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو نفع ہوگا. چنانچہ حضرت وہاں تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا. بہت بعد علماء دیوبند نے کہا بڑے لوگوں کو یہ حضرت وہاں تھانوی ہی اس کا ترجمہ کر سکتے تھے. تصوف سلوک کی بہترین کتاب ہے. کل اس سے کچھ سنایا تھا. وہ پوری کتاب ایسی ہے کہ سنائی جائے، مگر کل سنایا تھا. آج میرے ذہن میں آیا یہ سفر کے آداب بھی جمع کیا ہے شیخ نے. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے جو مجھے پسند ہے. اپنے سفر کے لیے ان ہدایت پر عمل کرنا پسند ہے. عمل تو نہیں ہو رہا ہے لیکن پسند ہے. اور لوگوں نے سنا ان لوگوں کو بھی پسند ہے. تو خیال ہوا کہ ہم اس سفر ہی میں ہیں. اس بنا پر اس کے آداب کو میں تھوڑا سا سناتا ہوں. فرما رہے ہیں تنبیہ ہوئے اعلان فرماتے ہیں امور لازمہ اہل اسباب، جو اہل اسباب ہم سب ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سفر جب کریں تو چند چیزوں کا اہتمام کریں. اس کے
امر اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا عزم کر کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دو گا. پہلی سفر کے لیے نکلے تو یہ ارادہ کریں گے کہ سفر میں پریشانیاں آئیں گی, بہت سے سابقہ ہوگا. مجھے یاد آیا حضرت عبداللہ ابن مبارک سفر میں تھے, اتنے بڑے آدمی. ایک دفعہ انہوں کو چھینک آئی, انہوں نے الحمدللہ کہا تو سارے شہر میں یہ رحمت اللہ کی گونج ہوئی. بادشاہ خیر میں کسی نے حملہ کر دیا ہمارے اوپر. انہوں نے کہا نہیں, حضرت عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں پورے شہر کے لوگوں نے یہ رحمت اللہ کہا. اتنے بڑے آدمی دیکھو وہ سفر میں تھے, پانی کے گھاٹ پر گئے تھے, لائن میں کھڑے ہوئے, دھکے کھائے. جبکہ اتنا اتنی مقبولیت اس کو حاصل تھی, لیکن سفر میں لائن میں لگنا پڑا. اب مدینے میں تو پہلے سب لائن میں لگتے تھے روٹی کے لیے, سب میں بھی لگا. تو وہ فرماتے ہیں چند امور کا انتظام ہمیں تصور کو لا دے. پہلی بات یہ ہے گھر سے نکلنے کے قبل گھر کے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. گھر سے نکلنے سے پہلے یہ عزم کرو کہ جو اگر ہم کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو ہم معاف کر دیں. یہ بہت بڑے آدمی ہیں, ہماری کل سنایا تھا میں نے, عطائے بہت بڑے آدمی ہیں. حضرت عائشہ کو پسند کی طرف بات خانی میں لے کر ترجمہ کیا ہے. اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ عزم کریں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. کہیں پہنچ سکتی ہے, سمجھ پہنچتی رہتی ہے. کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. اس کے ساتھ بازار میں کسی کو ادھر چوٹ لگی, کسی کو دھکا لگ گیا تو کہتے ہیں کہ بھائی جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. اسی بات سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا تم ابھی زمزم کے برابر نہیں رہتے. اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا تھا, اللہ میں نے اپنے آبرو مسلمانوں کو تصدق کر دیا, مال نہیں بلکہ اپنے آبرو کو. اگر وہ لوگ ہم کو ڈانٹ دیں گے, ہماری تجلیل کریں گے تو ہم اس کو معاف کریں گے. یہ دنیاوی سفر کا ہے. اخروی سفر کے لیے چاہے چیزیں لاری نہیں, ہم اخروی سفر کے لیے چل پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے حقوق کے رعایت کی توفیق دے. جب دنیاوی سفر میں ہے یہ قصد کر کے چلو کہ اگر کسی سے ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو ہم معاف کر دیں گے. امر دوسرا امر قبل باہر نکلنے کے مناسب یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں نماز. شیخ ابن عطا لکھ رہے ہیں, حضرت عائشہ ماتھانی ترجمہ کر رہے ہیں. کہتے دوسرا امر باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کریں, 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے. سفر تو کر رہا ہوں, گھر سے نکل رہا ہوں, اللہ تعالیٰ صحیح سلامت گھر آ جاؤ. ہم لوگ کبھی کبھی جاتے ہیں ماشاء اللہ کبھی کسی ڈاکٹر کے یہاں حکیم کے یہاں گئے, جب تک آ نہیں جاتے چاہے نہیں یہ لوگ گئے ہیں آئے نہیں, یہی وقت ہوتا تھا. یہ 10 بجے سے پریشانی کہ باہر گئے ہیں, بازار گئے ہیں, معلوم کیا ہو, بازار گئے ہیں معلوم کیا ہو. کھانا نہیں کھاتے تھے, ان کا معمول تھا 10-11 جب تک ہم لوگ آ نہیں جاتے تھے کہ بازار گئے ہیں جو کیا ہوتا ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں حضرت کو اتنی پریشانی, جب تک ہم لوگ آ نہیں آتے تھے کھانے ہی نہیں کھاتے تھے. وہ لوگ گئے ہیں بازار جو کیا ہوتا ہے. خود بہت زیادہ بچتے تھے, ناجنسوں کے اختلاط سے بچتے تھے. ناجنس بازار میں جائیں ناجنسی لوگ ہوتے ہیں,
ان کے اختلاط سے بچنے کے لیے سفر ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ سفر دنیا ہے اس میں بھی غلطیوں سے محفوظ رکھیں اور اخروی سفر میں دلائے ہونے ہی جائیں گے۔ دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے، آگے ہوگا کیا۔ کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسے لڑائی میں جانے والا ہے، پر مسلمان کو زیبا ہے کہ احتسام اور توکل کی زرہ پہنے اور دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے، توکل کا بھروسہ کر کے اللہ پر۔ اب تیر جو آئے محفوظ رہے گا۔ جب اللہ کے سپرد کر کے اپنے کو، تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ توکل کر کے جاؤ کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، بازار میں حفاظت کرے گا، راستے میں حفاظت کرے گا۔ اس بنا پر اس کی ضرورت ہے۔ توکل کی زیرہ پہنے اور جو دشمنوں کے تیروں سے بچائے، یعنی بازار میں ماتھا بھی لکھ رہے ہیں، یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہوتا ہے اور اس کے لشکر جن و انس کے مقاصد سے پناہ مانگنا ضرور ہے۔ اس لیے پورا شیاطین و انس و جنس کا پورا قبضہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کے لشکر جن و انس کے مقاصد سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محفوظ آ جائے، جب تک آ نہ جاتے کہ چاہتی ہے تو یہ حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، دل کی حفاظت، چشم بندو، لب بندو، گوش بند، گر نبین نور حق برمن مخن۔ آنکھوں کو بند کرو نامشروع چیزوں کے دیکھنے سے، کانوں کو محفوظ رکھو نامشروع چیزوں کے سننے سے، اور دل کو بھی محفوظ رہنے غیر اللہ کے آنے سے۔ چشم بندو، یہ طریق ہے مولانا، یہی طریق ہے، اسی طریق پر چلنا ہے ہم کو۔ خانقاہوں کا وجود اسی لیے ہے کہ یہ جو منافذ ہے جسے قلب میں وساوی جاتے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ آنکھ کو بچاؤ تاکہ نہ مشروع چیزوں کی محبت اور الفت، ان کی طرف اس سے بچے، یہ قلب کو بچانا ہے۔ آنکھوں سے جاتے ہیں چیزیں، نہ مشروع چیزیں آنکھوں کے راستے سے جاتی ہیں، کانوں سے جاتی ہیں، زبان سے جاتی ہیں۔ لب بندو، گوش بندو، چشم بند، لب بندو، گوش بندو، چشم بند، گر نبینی نور حق برمن مخن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ انہیں منافذ کو بند کرنے کے لیے مشاہد کے دن میں جاتے ہیں، تاکہ بند کرنا اسے یہ آسان ہو جائے۔ کہ فرماتے ہیں حضرت بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے، اس کی اور اس کے لشکر جن اور انس کے مقاصد سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ اور یہ حضرت نے لکھا ہے، اور جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی۔ اللہ نے آپ ہی ہماری حفاظت فرمائے، ہم شیطانوں کے لشکر گاہ میں جا رہے ہیں، آپ کی بات فرمائے۔ جو اللہ کے پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی، اور جو اللہ کو بھروسہ کرے اس کو اللہ کافی دل محفوظ رکھے گا۔ اللہ جب تم نے سپورٹ کیا اللہ کو، اور آج بھی الحمدللہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ نجات دے گا، حفاظت فرمائے گا۔ لا الہ حسنی، لا الہ حسن میرا ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوگا نجات پا جائے گا۔ صحیح بات ہے، لا الہ اللہ۔ جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی، اور جو اللہ کو بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے۔ بھروسہ تو ہونا چاہیے اللہ کا۔ تیسرا امر یہ ہے، جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اہل و عیال اور گھر کو
اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دے جائے. ہم تو جا رہے ہیں, آپ ہی حفاظت فرمائیے کہ اللہ کے اس میں اللہ کی حفاظت اسی میں ہے کہ اللہ کو سپورٹ کر دو اور یہ آیت پڑھ دے. اللہ خیر حافظہ وہ قرآن کا کے بات کر جائے, اللہ حفاظت کرے. دعا اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال والولد والمال. کیونکہ اللہ کے سپورٹ کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کر ان کو اچھی حالت میں پائے گا. گھر کو بال بچوں کو آپ کو سپورٹ کریں یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اللہ خلیفہ ہو جائے. کسی شہر نے سفر کیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی. کسی شہر نے سفر کیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی. جب سفر کو جانے لگا کہا یا اللہ جو اس عورت کے پیٹ میں ہے تو اس کو سونپتا ہوں. اتفاق سے اس کے بچے پیچھے وہ بیوی مر گئی, لڑکا تو ہو گیا, بیوی مر گئی. جب سفر سے آیا اس کا ہاتھ برداشت کیا, لوگوں نے کہا وہ تو حالت حمل میں مر گئی. جب شب ہوئی قبروں میں اسے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ جو اس کے شکم میں وہ مقبول ہے, تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مقبول ہے. بیوی ختم, اللہ تعالیٰ کی حفاظت. ایک بزرگ اسی میں ہے, ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنے گھر میں کہا کہ دیکھو جتنی چیزیں اس کے اندر ہیں سب اللہ کے ہاتھ میں سب کا کر دو. جیسے کوئی چیز رہنے کا اللہ توکل ہے, اسے سفر کر دیا. چکی جو تھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے چکی کسی زیادہ مناسبت چکر میں چکی جسے آٹا پیسا جاتا ہے وہ رہ گئی تھی, اس کو رکھ لیا. اس کے بعد گیہوں آیا, آتا لگا کیونکہ سب چیز صدقہ کا اسی میں حال میں سب چیز صدقہ کر چکی تھی. اب اس بعد گیہوں آنا شروع ہوا آ گیا. تو کہا کہ چکی تھی, کہا کچھ چھوڑ دیا تھا کیا تم نے؟ کہا ہاں چکی چھوڑ دیا تھا, چکی وہ والے. کہا تبھی گیہوں آیا, اگر چکی بھی ہوتی تو آٹا آتا. اب پیسو جا چکی گھر میں رکھ لی تھی, اب گیہوں آیا پیسو آتا. اگر تم چکی, ہم نے کہا تھا سب صدقہ کر دو, تم نے چکی کو رکھ لیا, چکی کے چکر میں رہ گیا. دیکھا اب گیہوں آیا, اگر تم گیہوں اگر وہ بھی چکی میں ہے تو آٹا آتا, تاکہ تم کو مشقت پیسنے کی نہ ہو. اللہ کے سپوردگی میں فائدے ہی پائے جائے. بات حاضر تجربہ کریں. کیونکہ اللہ کے سپورٹ کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کر ان کو اچھی حالت میں پائے گا. اگر کسی شہر نے سفر کیا اور اس جب آنے لگا تو یا اللہ یہ امر چاہر چوتھا عمل جب گھر سے نکلنے لگے مستحب کی دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بہت ضرور پڑھ لینا چاہیے ہر شخص کو. میں تو بہت بتاتا ہوں سب کو, میں پہنچاتا تھا لڑکوں کو پڑھتے رہو گے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. آسان بہت اس کے فضائل ہے اور اسی وجہ سے ضرور اللہ کی حفاظت میں آدمی آ جاتا ہے. کیا مشکل ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے یہاں سے آنا نکالے, یہاں سے آنے میں خطرات ہو سکتا ہے. بسم اللہ لا حول ولا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا. کہتے اس کہنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے. شیخ لکھ رہے ہیں اس کہنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے. ہم نے پہلے لوگوں کو اچھا کام بتلائے, اب نکلا ہے گھر سے یہ بھی ایک کام کرو, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اچھی بات کا حکم کرو. بھائی کوئی نماز نہیں پڑھا, نماز کا حکم کرو, صدقے کا حکم کرو, عدل کریں حکم کرو, کسی پر ظلم نہ کرو,
یہ کہتے ہیں اچھے کام ہے، بری باتوں سے منع کرے، یہ بھی ایک کام، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو سفر میں بھی نہ چھوڑے، جہاں تک ہو سکے ادب کے ساتھ بتلاتا رہے، اچھے کام کی رغبت دلاتا رہے، بری چیزوں سے روکتا رہے، یہ بھی سفر کے آداب میں سے شیخ لے رہے ہیں۔ اور اس کو نعمت قوت تقویٰ کا شکر کرے کہ جو تم کو اللہ نے قوت دیا ہے اس کا شکر یہ ہے کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، جو کہ اللہ نے کہا اور ارشاد فرماتے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر واللہ اکبر۔ کہتے ہیں یعنی ایسے لوگ کہ اگر ہم کو قدرت دیں تو زمین میں نمازیں قائم کریں، حکومت کا فائدہ یہ ہونا چاہیے، نماز یہ نیت ہو، ایسے لوگ کہ ہم ان کو قدرت دیں زمین میں تو نمازیں قائم کریں، ہم سب کا وظیفہ یہ ہونا ہے۔ یہ سفر کے آداب حضرت خان لکھ رہے ہیں، تم نمازیں قائم کریں اور زکات دیں اور نیک باتیں بتلائیں، سفر کے آداب نکلے ہو جس کام سے بھی نکلے ہو، لیکن یہ وظیفہ اپنے اوپر لازم رکھو اور نیک باتیں بتائیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور اللہ ہی کے لیے انجام سب کاموں کا۔ تم اپنا سفر بھی کرو، سفر کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سلسلہ بھی جاری رکھو۔ یہ نہیں کہ خاص جماعتی کے لیے کوئی کرے تو کرے، نہیں، ہر شخص پر ہے امر بالمعروف۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس باب کو لوگوں نے بند کر دیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امام غزالی کہہ رہے ہیں یہ قطب اعظم ہے، پورے دین کا قطب جو ہے اسی پر پورے دین چل رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر، اسی کو لوگوں نے بند کر دیا ہے۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں ھذا قطب الاعظم، امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک قطب ہے، جیسے ایک چکی ہے اس کے اندر جو کھوٹا اسی کو قطب کہتے ہیں۔ دین کی چکی اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر پر چل رہی ہے، اگر اس کے بعد چھوڑو گے گمراہی آ جائے گی ہر شخص کے نہیں ہوتا ہے بات۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر واللہ اکبر وللہ عاقبۃ الامور۔ انجام کا تم سے ہاتھ میں، تم اپنا کام کرو، نمازوں کو قائم کرو، سفر کرو، سفر کے آداب کی رعایت کرو۔ اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکو، ادب کے ساتھ روکو، طریقے کے ساتھ رکھو، سوچو کہ کیسے روکے، کس طرح اس کام کو کریں، کب کریں، کیسے کریں۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں صاحب کشاف، امر بالمعروف کو سوچو کیف نباشر، ہم اس کام کو کیسے انجام دیں، بمن کس کے ساتھ کریں، ہر آدمی انسان برابر نہیں معاملہ ہے، اور کس طرح کریں، یہ سب سوچ کر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو۔ یہ نہیں کہ جو میں آیا کہہ دیا اور جب چاہے کسی کو روک دیا، حل لے کے مجھے آدمی کہتا ہے یہ حل لے کر کے کوئی جا رہا ہے، مجھے آدمی مل رہا ہے، اس صورت میں تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے تو حل چھوڑ کر کے تمہارے پر حملہ ہو جائے گا۔ سمجھیے گا امر بالمعروف حکم دے رہے ہیں لیکن فرماتے ہیں اور برے کاموں سے منع کریں، پر جس شخص کو امر بالمعروف نہی عن المنکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان یا آبرو یا مال پر نہ آوے تو وہ قدرت والوں میں جاتے ہیں۔ اب قدرت ہے اگر صدمے پہنچے تھے کہ اس کی پٹائی ہو جائے گی، اس کے مال کو لوہر کر لیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے، اس وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر بازی نہیں رہ جاتا۔ یہ سارے نہیں ہے۔ جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں ہے اور وجوب اس کے ساتھ متعلق واجب ہے کوئی۔ اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ پہنچے
یا پہنچے کا زن غالب ہو اس کو وجوب ثابت ہو جاتا ہے، حوالہ نہیں رہ جائے گا. تین بزرگوں کے درمیان پھر وجوب ثابت اپنے پر ہلاکت میں ڈالنا شریعت نے کبھی گوارا نہیں کیا. شریعت امن کے لیے ہے، حفاظت کے لیے ہے، خطرے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. اس وقت وجوب ثابت رہتا ہے اور دل سے برا سمجھنا ہی کافی ہے، اور دل سے برا سمجھنا ہی کافی ہے. چھٹا امر سکون و وقار کے ساتھ چلے. چھٹا امر یہ ہے کہ سکون و وقار کے ساتھ، بے وقاری کا چلنا بھی نہ ہونا چاہیے اور کھانا پینا بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ تختلفا، ان کو ہم بھیج رہے ہیں آپس میں اختلاف نہ کرنا، لوگ نرمی کرنا، سختی نہ کرنا. یہ بھی ایک ہے کہ تم اگر اختلاف کرو گے تو دوسروں کو برا اثر پڑے گا. لا تختلفا، آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو. اختلاف سے تمہارے امر بالمعروف پر اثر پڑے گا، لوگ دوسرے بدن ہوں گے. اسی زبردست حضور اللہ فرمایا لا تختلفا، نرمی اختیار کرنا، غلظت نہ اختیار کرنا. یہ تو دوستوں کے ساتھ ہے کہ اپنے معاملے میں بھی اختلاف نہ ہو پائے، اتفاق سے کام کرنا. اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو پوشیدہ رکھنا، لوگوں کو ظاہر نہ کرنا، کیونکہ اس سے برا اثر پڑے گا. ہم نے زامبیا سے جانے تھے زمبابوے، تو بالکل سرحد پر عورتیں لڑ رہی تھیں، حبشی عورتیں بہت دیکھا ہم نے لڑ رہی تھی. جب ہم لوگ کی گاڑی گئی تو سب ایک ہو گئی اور سب کہنے لگے کچھ نہ کرو، دوسرے ملک سے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے تو وہ جا کر دیا. تو ہم لوگ سمجھا نہیں، لوگوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں. منع کیا کہ دیکھو تم لوگ لڑو نہیں، انہوں نے جا کے کہیں کہ عورتیں وہاں سے لڑ رہی تھی. سب خاموش. آپس کا اختلاف بہت برا ہے. خاص طور سے روٹی کے بارے میں اختلاف ہو جائے، سونے کے بارے میں اختلاف ہو جائے. جانتا ہوں میں بہت سب جانتا ہوں ایسا اختلاف ہوتا ہے، روٹی کو ایسے اختلاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آداب کی رعایت سے امر بالمعروف کرنے کی اجازت دے. یہ امر بالمعروف اللہ کشاف ملتے ہیں کہ سوچو کیسے ہم اس کام کو کریں. جسے پرانوں کا جوڑ تھا کانپور میں بھی گیا تھا، وہاں سید احمد بہت مشہور بہت ملاقات تھی. تو انہوں نے بتلایا کہ دیکھو تم پرانے ہو، پہاڑ جتنا پرانا ہو رہا ہے اتنا ہی نفع بخش ہو رہا ہے، سمندر جتنا پرانا ہو رہا ہے اتنا ہی نفع بخش ہو رہا ہے. تم جوان میں پرانے تو تم کو نفع بخش ہونا چاہیے. یہ سب بھی بہت کہا. ایک جگہ بندر نچا رہا تھا، ایک آدمی کو کہا کہ آپ اس کو منع کرو. گئے ڈاٹا پھٹکارا بندر. اس نے کہا کہ اسی کو ہماری روزی ہے، اگر ہم بند کر دیں کھائیں کہاں سے. چلے آئے. پھر دوسرے کو بھیجا شیخ میں، جا کے کھڑا رہا، بندر کو دیکھا. اس کے بعد کہا دیکھو بیٹا یہ کام بند کر دو. کہا کیسے بند کرے، اسی کو ہماری روزی ہے. کہا 2 روپیہ دیا، مطمئن کیا جا کاروبار کرو. ٹھیک ہو گیا سب بات. تو مولانا نے سکھایا کہ کہنے کا بھی ڈھنگ سیکھو، کیسے کسی سے کہا جاتا ہے، کیسے کسی کام لیا جاتا ہے. کچھ کرو سیکھو تب ہوگا. بہت زبردست تقریر کیا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو طریق عمل بالمعروف نہیں منکر کے سمجھ دیں اور عمل کی طرف ضروری ہے. یہ قطب اعظم ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ طریق میں یہ دین میں قطب اعظم عمل بالمعروف نہیں منکر ہے. اگر اس کو چھوڑ دے گا دین منہدم ہو جائے گا. عمل بالمعروف اور نہیں منکر، مگر قاعدے سے. کیسے ہم کریں، کب کریں، اس کے لیے وقت کا انتخاب ہے. یتخولون بالموعظۃ، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یتخولون بالموعظۃ. موعظت میں وقت کا انتخاب فرماتے تھے کہ تو ہم مولی لوگ جانتے ہیں. یتخولون بالموعظۃ، موعظت میں وقت کا انتخاب فرماتے تھے.
یہ سیکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. عمل بالمعروف نہی عن المنکر ایک بہت بڑا کام ہے، کار عظیم ہے. امت اس سے فارغ نہیں ہو سکتی. امت کا اخیر تک یہ کندھے پر رہے گا. انبیاء نہیں آئیں گے، علماء ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدہ پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کر دیں. جو شخص کسی جگہ پر بیٹھا، چاہے واز کی کرسی ہو یا شیخ حکومت کا مسلک ہو، وہ خود مختار نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے. ہر کی بجائے نشست یہ کرسی نبی کی کرسی ہے. جو اس کرسی پر مشیقت کے اوپر اٹھے، پورا عمہ بات کر کے انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے. یہ تمہاری کرسی نہیں ہے، یہ شیخوت کی گدی جو ہے تمہاری نہیں ہے، یہ حضور کی ہے. عمدہ شاہ ولی اللہ صاحب ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کا دن. جو شخص کسی مقام اصلاح، شیخوت، تعلیم اور تربیت پر بیٹھا، یہ اس کی کرسی نہیں ہے، یہ نبی کی کرسی ہے. تو نبی کی منشا دیکھو کہ انہوں نے کیسے کام کیا ہے. اگر تم نے اس کے مطابق کیا تو تم نے حق ادا کیا، ورنہ خیانت کیا. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن اور ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کر دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. امر منکرات سے روکنا، یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر کی پارٹی میں نے کیا. بارہ میں بس جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اسے جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں داخل ہے اور وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے. اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ اور مصیبت پہنچنے کا ظن غالب ہو، اس کو وجوب ثابت ہو جاتا ہے. اور دل سے برا سمجھنا کافی ہے. چھٹا امر کیا ہے؟ سکون و وقار کے ساتھ چلے، چلنے میں بھی سکون ہوگا، لاؤ باری پن نہ ہو. چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم متانت کے ساتھ چلتے تھے، اطمینان کے ساتھ چلتے تھے. اسی بنا پر فسعوا الی ذکر اللہ میں یہ بھی ہے کہ وقار کے ساتھ چلو، دوڑتے ہوئے ایسے نہ چلو. فسعوا حالانکہ صحیح کے لفظ ہے، وہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے وقار کے ساتھ چلو. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کہاں دوڑے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین ہم کو دیا ہے، آداب کے ساتھ دیا ہے، شرائط کے ساتھ دیا ہے. اس طرح سے اس کی رعایت ہر شخص کی ذمہ لازم و ضروری ہے. اس رعایت کے ساتھ اس کو انجام دینا ہے. نماز پڑھنا ہے، نماز کے وقار کے ساتھ پڑھنا ہے. نماز قیام قعود سجدہ یہی نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنڈے پڑھنے کا رات پر سنڈے نماز پڑھو. تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے تعجیل ارکان کا خیال نہیں کیا. نماز تو ہوئی لیکن نماز اصلی نہیں. بہرحال یعنی اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، اور جب بات چیت کرتے ہیں تو ان سے جاہل لوگ کہتے ہیں وہ بولے ساری کی بات، جاہلوں سے ملے نرمی کی بات، سختی سے بات نہ کرو. مسخب الناس علی شریعت ہے، لوگوں کے ساتھ دو شرطوں کو مل جل رکھو. سب سے بات قطع تمام الناس واما فعل الناس، لوگوں کے جو حاجت ہے اسے قطع تباہ کرو اور سب کے ساتھ حسن خلق بڑھو. یہ ہے مسخب الناس علی شریعت ہے، قطع تمام الناس واما فعل الناس وحسن الخلق مقبول ہے. ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق بڑھو. یہ نہیں کہ امر بالمعروف نہیں کرنے والے ہیں تو جو چاہو کہو، دو چار کرو. ادب کا لحاظ رکھنا ہوگا، ادب سے کہو تاکہ وہ تسلیم کر لیں. امر بالمعروف کی ترقی کو اپنے نرمی سے میٹھی بنا دو. اگر تم نے امر بالمعروف کیا ترقی کے ساتھ
تو امر بالمعروف ترک تو تھا ہی، تم نے ترقی کیا، ترقی پر ترقی ہو گیا، کڑوے پہ کڑوا. یعنی اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، اکڑ پہ نہیں چلتے، جبر سے نہیں چلتے. ہمیں بہت بڑا معاشرہ محمد احمد صاحب سے، یہ لڑکا تھا جوان، امیر کا لڑکا تھا یا بادشاہ کا لڑکا تھا، آخر کے چل رہا تھا. ایک بزرگ کا اے بیٹا، یہ شاید اللہ کو پسند نہیں ہے، بہت کئی بزرگ بادشاہ، اے بیٹا یہ چار جو اکڑ کے چل رہے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کہا معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا میں جانتا ہوں کون ہوں. تم ناپاک کیسے تو پیدا ہوئے ہو، اب بھی پیٹ تمہاری گزرا پاخر یہی تم ہو، تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے. گندگی سے پیدا ہوئے، گندگی دیے ہوئے پھر رہے ہو. وہ کہتے ہو فلاں لڑکا اپنی بات بتاتی کرو تم ہو گیا. بارہ جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، اور جب بات چیت کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ کہتے ہیں وہ من انصاری کی بات، نرمی کے بعد، یعنی کہ انہوں نے کچھ کہا کام میں اس سے سخت کر دیا ہے نرمی سے. یہ آداب بتا رہے ہیں، یہ چھٹا. اور یہ سکون و وقار چلنے کے ساتھ مقصود نہیں، بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون اور ہر امر میں استقرار ہونا چاہیے، صرف سفر میں نہیں، یہ جو قیام کیا ہے اس میں بھی سکون اور وقار مرہون رکھو. امر ہفتوں ساتھ اچھے سنا جانا ہے، یہ بہت ہے بس اسی روزگار میں. امر ہفتوں ساتواں امر یہ ہے کہ بازار میں اللہ کو یاد کرو. شیاطین کی جگہ ہے بازار میں اللہ کو یاد، صرف خانقاہ میں نہیں، مسجد میں نہیں. مومن تو ہر جگہ آتا جاتا ہے، ہر جگہ اس کے احکام متعلق ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں میں لڑنے والا. بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ بازار میں اللہ کو یاد کر رہا ہے. بہت بڑا کارنامہ اس کا ہے. بازار غفلت کی جگہ ہے، اس میں یاد کرتا ہے. بازار میں یاد کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور خانقاہ میں غافل رہنا بہت بڑا برتانا ہوتا ہے. خانقاہ ذکر کی جگہ ہے، اس میں غافل رہنا ہو. بازار غفلت کی جگہ ہے، غفلت میں نہ گزارو، ذکر سے اس کو خانقاہ بنا دو. جس بند میں گئے اسے میں خانہ کر دیا. میں کہتا ہوں جس بند میں گئے اسے خانقاہ بنا دیا. عورت تھی، عیاش عورتیں تھے، ماں شہید گئے، ایسی تقریر کیا. یہ سب جتنی ناشائستہ عورتیں تھیں سب مرنے لگے. مہندی لگائی ہوئی تھی ان دلی کا واقعہ ایک بہت مشہور واقعہ نکل جائے. مولانا نے ایسی تقریر کیا، ماں اقبال صاحب شہید ہے، بستی نے زیتون پر. عورتیں جو کس لیے جمع تھی ناد الحم میں، سب مشہور عورتیں دلی کے شمالی حصے میں. وہاں اسماعیل جیسا کہا آشناؤں سے کر لو، پھر اللہ تعالیٰ کتنی معاف ہے. تو میں نے کہا کہ وہاں میں خانہ تھا، یہاں سے جس بند میں گئے اسے میں خانہ کر دیا. ہم کہتے ہیں جس میں خانے میں گیا اس کو خانقاہ بنا دیا. وہاں شہید کیے درجہ سے اللہ تعالیٰ. ان لوگوں نے کہا بھی ان سے کہ تم نے کیا اپنے خاندان کی عزت کو خراب ہو دیا. کہا عزت، میری عزت اس صورت میں ہوگی کہ دلی کے چوک میں میرا منہ کالا کیا جائے گا اور میں کہتا ہوں قال اللہ و قال رسول. میری عزت اس وقت میں گئی. تم بے عزتی سمجھتے ہیں اتنے لوگ غائب ہو گئی کیا؟ میری عزت اس صورت میں ہے جو مجھ کو لوگ بعد تعریف کر کے بازار میں گھمائیں گے اور میں کہتا پھر وہ قال اللہ قال و قال رسول اللہ. بس اللہ تعالیٰ امر بالمعروف اور نہیں منکر کا تعلق سبھی سے ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بازار میں اللہ کو یاد کرے. پیغمبر خدا سے مروی ہے کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں میں لڑنے والا. بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ کرتی ہے. اور بعض بندگان پیشی کی عادت تھی کہ خچر پر سوار ہو کر بازار جاتے, خچر سوار کے بازار میں جاتے اور اللہ کا ذکر کر کے آ جاتے تھے. کچھ خریدتے نہیں تھے, صرف اس لیے کہ بازار میں ذکر کی فضیلت ہے. خچر کرتے یعنی مطلب سواری کرتے جاتے اور ذکر کرتے چلے. خود حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بازار جاتے تھے, گھوم وہاں پہ چلے جاتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ بازار جاتے ہیں, کچھ خریدتے تو ہے نہیں, گھوم کے چلے جاتے ہیں. کہا اے بطین, اے توڑ والے کی بات نہیں سمجھتا, میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کا موقع مل جائے. زیادہ سے زیادہ سلام کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود میرے دوستو, یہ حضرات عمر کے حدیث سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمارا عمل ہو جائے, دور کی خوشنودی اس سے حاصل ہوگی, اللہ کے یہاں قبولیت حاصل ہوگی. اور باتیں اور بعض بندگان پیشی کی عادت تھی کہ خچر پر سوار ہو کر کے بازار جاتے اور اللہ کا ذکر کر کے واپس آتے, اور خاص اسی واسطے جاتے تھے تاکہ اللہ کے ذکر کا موقع مل جائے بازار کے اندر. دوستوں یہ باتیں ایک بڑے آدمی کی بات ہے. حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے, شیخ عطا اسکندری حضرت حاجی صاحب, ان میں بہت معارف ہے اس علاقے میں. میں سالوں سنا رہا کے اندر معارف سنے ہوئے آپ لوگ علی مجید مضامین اس کے اندر ہے. کیونکہ حضرت تھانوی کی طرف بھی منسوخ, حضرت حاجی صاحب کی طرف ابن عطا, اس وجہ سے میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں, اپنی اصلاح کے لیے بھی پڑھتا ہوں. بہت سے علوم و معارف ہیں وہ بھی حضرت تھانوی کے ترجمے کے ساتھ ہیں. حضرت حاجی صاحب نے اس کو دیکھا ہے, کہیں فائدہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ کتاب میں تو سمجھتا ہوں علماء کو تو پڑھنی چاہیے بغور اللہ تعالیٰ, کیونکہ حضرت تھانوی کی طرف منسوخ یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی نصیحت کی کتابوں کو پڑھنے کی بھی توفیق دے, سننے کی بھی توفیق دے, اور اللہ سے تعلق اور نسبت کے حصول کا اس کو ذریعہ بنا دے. شریعت کے علوم, ان کی حکمتوں کو سمجھنے اور پیش نظر رکھنے کی توفیق ہے. اب سفری کی متعلق جو بتائے بہت ہے, بیسیوں ہیں, ہم نے 7 سنایا تھے, ابھی زیادہ وہاں بھی سنایا ہے تو ساتھ ہی یاد سنایا. سب ایک سے ایک ہے. اس بنا پر ان چیزوں کے لیے آئے ہم سبھی ہوئی ضروری ہے. سفر ایسا ہو جو متانت کا ہو, اب آخری عمل میں معلوم نہیں ہوتا. تو میں نے دیکھا ہے, میں گیا استنجا کھانے میں, عجیب ہو گئی اتنا. ابھی آدمی استنجا کھانے میں گیا ہے اور وہ دیکھ رہا گیا, میں نے کیا تم کو سواب کچھ نہیں ملے گا. تھانوی کہتے تھے بہت سے لوگ حج کو جدے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اب بہت سے لوگ بمبئی میں آ کے ختم کر دیتے ہیں, اب گھر پہ بہت کم لوگ حج پہنچتا ہے. آداب کے ساتھ حج کا کرنا کو باقی رکھنا ضروری ہے. لکھا حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے زہد پیدا ہو, آخرت کا توجہ پیدا ہو. یہ اللہ علیہ کے لیے نہیں, ہر چیز میں اللہ نے اثر رکھا ہے. تلاوت میں بھی اثر ہے, نماز میں بھی اثر ہے, حج میں اثر ہے, روزے میں اثر ہے, بشرطے کہ ہم اس کے طریق سے اس کو ادا کریں. روزہ معمولی چیز ہے, نسبت میں اللہ کا علم والا ہے. تقوی حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے. تقوی لعلکم تتقون, متقی ہو جاؤ, یہ بڑی علاج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز, روزہ, زکات, حج کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے, اخلاص کے ساتھ, تاکہ یہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بنے, دوری کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنے. ہم اللہ کے دربار سب جمع ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, روزہ رکھے ہوئے ہیں, معاشی کے خیال بھی نہ آ جائے. تقوی کا اعلیٰ وجہ یہی ہے کہ معاشی کا خیال بھی اللہ تعالیٰ دور رکھے. معاشی کرنا تو
اللہ تعالیٰ سغائر سے بھی محفوظ رکھے، سغائر سے بھی محفوظ رکھے، آنکھوں کو کانوں کو محفوظ رکھو۔ میں نے بتایا تھا، سنایا کبھی کبھی اخبار، کبھی کبھی حضرت دیکھتے تھے کوئی ایسے معاملہ ہو گیا، بولا کہا تھا اس کو لے جاؤ، اب آنکھ کی گناہ سے کیسے بچائے؟ اسے تصویر رہتی ہے نا، فوٹو لے جائے یہاں سے۔ کبھی باہر سے آواز آتی تھی لڑکی ڈر ہو رہے بہت کچھ، اب کان کو کیسے بچائے؟ گھر میں گانا آ رہا ہے، اس طرح آدمی اپنے کو بچائے گا انشاءاللہ العزیز کامیابی کے ساتھ اللہ چاہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کے رمضان شریف کو قاعدے سے گزارے، شرائط کے ساتھ آداب کے ساتھ گزارے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تقوی کے لباس سے مرصع فرمایا، تقوی کا بہت بڑا ہے، ذکر کا لباس، تقوی کا لباس، نماز، سب کے لباس الگ الگ ہے، واضح میں کہیں ہے جمع لوگ کا لباس تو ایک ہی ہوتا ہے، کوئی بتایا ہے یہ سب لباس ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں سب لوگوں کو حقوق رمضان کے ادائیگی کی توفیق عمل فرمائے، اور سب لوگوں کو صاحب نسبت بنا دیں، صاحب تقویٰ بنا دیں، لباس تقویٰ کے ساتھ آراستہ کر کے گھر واپس کریں۔ دعا کیا اللہم صلی علی سیدنا اللہم اس دعا اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، تو عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما، اور ہمارے درجات کو، تقوی کے درجات کو اللہ تعالیٰ مضاعف فرمائے، دل میں اپنی نسبت، اپنی محبت، اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو شاد فرما دے۔ یا اللہ رمضان شریف کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، ان جلسوں سے، مجلسوں کی برکت سے ہمارے دل کو صحیح معنوں میں دل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی یاد ہمارے دل میں سرائے کر دے۔ الہی مقصود منتوئی ولائے تو محبت و معرفت خود بدے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہماری کہتے تھے جو کچھ بھی مجھ کو ملا اسی دعا سے ملا ہے، الہی مقصود منتوئی ولائے تو محبت و معرفت خود بدے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔